ان کی شان یہ ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کی شادی کے بعد گھر تشریف لے جاتے ہیں تو اپنی شہزادی سے کچھ یوں ارشاد فرماتے ہیں کہ تمہیں علی سے کوئی پرابلم تو نہیں ہے، یعنی علی کے ساتھ خوش ہو نا؟ تو انہوں نے حضرت مولا علی شیر خدا کرم تعالی وجہ الکریم کی تعریف کی، سبحان اللہ، الحمدللہ ایک اچھے شوہر ہیں۔ سبحان اللہ۔ اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پاس تشریف لے جاتے ہیں، اور انہیں جو نصیحت فرماتے ہیں نا، اور انہیں جو باتیں بیان کرتے ہیں کہ اس سے تکلیف نہ ہو، یہ ناراض نہ ہو، کہ اس سے تکلیف ہوتی ہے تو مجھے تکلیف ہوتی ہے۔ گویا کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم گویا کہ بھی کیا کہ ان کی ناراضگی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ناراض کر دیتی ہے۔ تو جو اس کے بعد مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو ارشاد ہمیں ملتا ہے، اس کے بعد میں نے کبھی بھی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کبھی غصہ نہیں کیا، کبھی ناراض نہیں ہوا، بلکہ انہیں ایک اچھی بیوی، شوہر کا حق ادا کرنے والی بیوی پایا، واہ سبحان، اور میرے درد اور دکھ کو دور کرتا میں نے ان کو پایا ہے۔ سبحان۔ تو اب آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یوں تو ماشاءاللہ 4 شہزادیاں جی ہیں، مگر ان میں جو بہت زیادہ جنہیں شہرت ملی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت کے ساتھ ان کے تعلق سے ارشادات ملتے ہیں، فضائل ملتے ہیں، اور میں یوں کہوں کہ سیدوں کا سلسلہ ان سے چلا ہے، جی ایسا ہی ہے نا؟ بالکل۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو آل ہے، جس کو آج ہم دنیا بھر میں سید کے نام سے کہتے ہیں، آل رسول کے نام سے یاد کہتے ہیں، سید و سادات کے نام سے یاد کرتے ہیں، تو وہ ان سے چلا ہے، ان کے شہزادے حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما، اور پھر وہاں سے یہ سلسلہ چلتا چلا گیا، اور آج دنیا میں حسنی اور حسینی سید پائے جاتے ہیں، اور ان سب کی امی جان بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، سبحان اللہ۔ جن کے مطلب کہ جن کو دیکھ کر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے کہ یوں فرمائیں کہ ان کا چلنا اور ان کا معاملہ جو تھا نا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے مشابہت رکھتا تھا۔ سبحان اللہ، واہ واہ۔ تو یہ ایسے ان کے فضائل ہیں آقا صلی اللہ علیہ وسلم جنہیں اپنے جگر کا ٹکڑا کہیں، اور تو کمال ہے۔ پھر آپ مجھ سے سوال کریں تو میں آپ کو یہی جواب دوں گا کہ ان پر میری جان اور میری آل سب قربان، بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام پر۔ ہم نے جب سے ہوش سنبھالا ہے، یعنی میں جس گھر میں میں پلا بڑا ہوں، میری پرورش ہوئی ہے، تو وہاں سے شروع سے ہی ہم بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر مبارک، پھر ان کی یاد میں روزے، اور ان کی یاد میں بڑی راتیں منانا، یہ سب ہمارے گھر میں شروع سے ہی چلتا چلا آ رہا ہے۔ ان کے ایصال ثواب، یعنی ہمیں جب اتنا کوئی تھا ہی نہیں، ہم دعوت اسلامی بھی نہیں تھے، لیکن شروع سے ایک گھرانہ ایسا ملا کہ محرم کی یادیں اور امام حسن حسین کی یادیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مولا علی کا ذکر، اور یہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو یہ شروع سے ہی اہل بیت اطہار اور صحابہ کرام کا ذکر ہم اپنے گھر سے سنتے چلے آ رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور پھر اس میں ملاوی ماحول وہی کہ جس میں کہتے ہیں نا کہ نور علی نور ہو گیا، سبحان اللہ، سونے پہ سہاگا ہو گیا، واہ۔ اور حقیقی محبت اور حقیقی چاشنی، حقیقی چاہت اور محبت کے حقیقی معنی کیا ہے، یہ ہمیں ایک دین اور مذہب کے ساتھ آپ جب وابستہ ہوتے ہیں صحیح معنوں میں پریکٹیکلی، تو آپ کو اندازہ ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو یہ شہزادی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی انتہائی پیاری بیٹی ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ ایسی بیٹی ہے کہ جن سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم محبت کرتے ہیں، اور خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بے حد محبت کرتی ہے۔ کیا بات، سبحان اللہ۔ جب آقا صلی اللہ علیہ وسلم ان سے یہ فرمائیں کہ میں دنیا سے پردہ فرمانے کی جب انہیں خبر دیں تو آپ روئیں، اور جب انہیں یہ خبر دے کہ سب سے پہلے تم مجھ سے ملو گے تو آپ مسکرائیں۔ اللہ اللہ۔ یعنی آپ یہ غور کریں کہ یہ کیسا محبت کا تعلق ہے نا، جب یہ آئیں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے اٹھ جائیں، سبحان اللہ۔ اور جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس تشریف لے جائیں تو یہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر یہ کھڑی ہو جائیں، یہ آئیں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ہاتھوں کو چومیں اور ان کو شفقت و پیار اور محبت دیں، اور جب یہ بارگاہ رسالت اپنے ابا جان کی بارگاہ میں حاضر ہوں، یا ابا جان کو جب یہ دیکھیں تو یہ بڑھ کر اپنے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم، اپنے بابا جان رحمت عالمیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دست بوسی کی سعادت حاصل کرے، تو یوں اوورآل اگر ہم دیکھیں تو بس
کیا شان ہے خاتون جنت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. سبحان اللہ. تو ان تمام تر گفتگو کا جو میں نچوڑ بیان کروں گا وہ یہ ہے کہ بیٹیوں سے محبت کرنا یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری ادا ہے. بیٹیوں سے پیار کرنا، بیٹیوں پر شفقت کرنا، بیٹیوں کو امپورٹنس بھی دی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے. بلکہ ایک ایسے دور میں کہ جہاں بیٹیوں کے تعلق سے انتہائی ظلم و ستم کا انداز اختیار کیا گیا تھا، وہاں آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے خصوصیت کے ساتھ بیٹیوں کا ذکر کیا ہے. دیکھو بیٹیوں کی محبتیں، بیٹیوں کا پیار اور بیٹیوں کی الفت بڑھے. جیسے ہمارا پرانا طریقہ کہ آخر ایسا کیا طریقہ اختیار کرنا چاہیے کہ جیسے ابھی آپ نے کچھ دیر پہلے کہا کہ بیٹیوں کی ولادت پہ جو مبارکباد کے انداز ہیں وہ درست نہیں ہیں. تو مجھے لگتا ہے کہ شاید انہوں نے بیٹیوں کے فضائل نہیں پڑھے، بیٹیوں کی برکتیں انہوں نے دیکھی نہیں ہیں، اور بیٹیوں کا پیار انہوں نے دیکھا ہے. دیکھو یہ بیٹیاں تو محبت کرنے والی ہوتی ہیں، رحمت والی ہوتی ہیں، پیار کرنے والی ہوتی ہیں، اور بہت زیادہ اپنے والدین کے لیے کرنے والی ہوتی ہیں. اگرچہ بیٹوں کے بھی فوائد کم نہیں ہیں، بیٹوں کی بھی اپنی اہمیت ہے، اور بعض اوقات بیٹے بازی بھی لے جاتے ہیں، نو ڈاؤٹ. تو بیٹے ناراض نہ ہوں کہ یار آج ذکر اصل میں بیٹوں کا نہیں، آج موضوع ہی بیٹی ہے نا. جب بیٹوں کا ذکر ہوگا تو آپ مایوس نہ ہو، انشاءاللہ آپ کے لیے بھی کچھ نہ کچھ بیان کریں گے اللہ پاک نے چاہا تو. لیکن بیٹے بھی بیٹے ہوتے، کیونکہ اصل میں بعض اوقات کہتے ہیں یار آپ کو کون پسند ہے، بیٹا یا بیٹی. اب مجھ سے کوئی پوچھے کہ آپ کو بیٹا پسند ہے یا بیٹی پسند ہے، میں کہا تم مجھ سے پوچھے تو کو سیدھی آنکھ پسند ہے کہ الٹی آنکھ پسند ہے. اب میں کیا بولوں گا مجھے کون سی آنکھ پسند ہے؟ آنکھیں تو دونوں ہوتی ہیں، دونوں آنکھوں کا نور، دونوں کے آنکھوں کا نور پیارا ہوتا ہے. تو اولاد تو اولاد ہوتی ہے، اولاد تو آپ کا پھل ہے، اولاد سے تو محبت بندہ کرتا ہی ہے. لیکن بیٹیوں کے تعلق سے کہ بیٹیوں کی محبت بڑھے، میں یہ عرض کروں گا کہ خود پہلے اس پر غور کرے گا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم 4 بیٹیوں والے تھے. 4 بیٹیوں کا ہونا یہ بھی ایک ایسا عمل ہے کہ جو آپ چاہیں یا نہ چاہیں، اگر آپ کو اللہ پاک 4 بیٹیاں دے دے اور آپ اس پر خوشی کریں اور آپ اس پر مسرت کا اظہار کریں، تو 4 بیٹیوں کا باپ ہونا یہ ایک طرح سے محبوب کی ادا ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے، درست فرمایا آپ نے. میں خود 4 بیٹیوں والا ہوں، ماشاء تو اللہ. مجھے یوں یاد رہتا ہے نا. کیا بات تو یہ تصورات ہیں. پھر آقا صلی اللہ علیہ وسلم جیسے بیٹیوں کے ساتھ معاملہ کرتے تھے، تو اگر میں پڑھتا ہوں تو مجھے بھی دل کرتا ہے کہ میں بھی اپنی بیٹیوں کے ساتھ یہ معاملہ کروں. شفقت والا معاملہ. تو یہ ان چیزوں سے بیٹیوں کی اہمیت اور محبت بڑھتی ہے. پھر اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے لکھا ہے کہ جیسے گھر میں کوئی سامان لاتا ہے، تحفہ لاتا ہے، تو سب میں برابری کرے، موٹا بابو بیٹیوں سے ابتدا کرے. ان کا دل تھوڑا ہوتا ہے. صحیح. تو یہ ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جو ہمارے دل میں ہمارے بیٹیوں کی محبت پیدا کرتی ہیں، بیٹیوں کا پیار پیدا کرتی ہیں، اور بیٹیوں کے لیے الفت پیدا کرتی ہیں. درست فرمایا. تو میں چونکہ بیٹیوں کا موضوع چل رہا تھا، جی. اب ایک بات جو میں یہاں پر بیٹیوں کا جو ذکر چل رہا ہے، تو چونکہ بیٹیاں بھی سن رہی ہوں گی دنیا بھر میں، تو میں ایک بات عرض کرتا چلو جو پچھلے دنوں میں نے کی تھی، تو ہمارے کوئی اسلامی بھائیوں کو یہ بات پسند آئی تھی، تو میں نے پہلے بھی کیا، مگر کہ آپ ان کو اس بات کو دوبارہ مدنی چینل پر بیان کریں. اگرچہ بیٹیوں کے بہت سارے فضائل، بیٹیوں کی بہت پیاری اہمیت میں جیسے میں نے ابھی بیان بھی کی، لیکن میں نے یہ بھی پڑھا کہ خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر کے کام کاج، گھر کی صفائی کے معاملات، یہاں تک کہ گھر کے پکانے کے معاملات، ان تمام میں پانی بھرنا کرنا، یہ سارے معاملات بھی شہزادی کونین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت میں ملتے ہیں. چکی چلانا وغیرہ، جو بھی مطلب کہ امور خانہ داری آپ جس کو کہتے ہیں، اور باہر کا معاملہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سپرد تھا، کما کا لانا وغیرہ. لیکن ابھی میں بات خاتون جنت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کرتا ہوں. میں اپنی تمام دیکھنے سننے والی بیٹیوں سے یہ درخواست کروں گا، جہاں بھی اب دنیا بھر میں سن رہی ہیں، بلکہ ان کی جو والدہ ہیں میں ان سے بھی درخواست کروں گا. بیٹیوں کی ایک ایج ہو جاتی ہے کہ اب آپ کو یہ انداز ہو جاتا ہے کہ اب بیٹی کی شادی میں نے کرنی ہے. ایسے میں درخواست کروں گا، چاہے وہ کمبائنڈ فیملی میں رہے یا سیپریٹ رہے، یعنی کہ لڑکا شادی کے بعد بیٹی آپ کی الگ سے شوہر کے ساتھ صرف رہتی ہے، یا عموماً ہمارے کلچر میں بیٹیاں عموماً کمبائنڈ فیملی میں بھی رہا کرتی ہیں. دیکھیں دونوں صورتوں میں بیٹی کی اگر آپ عزت بنانا چاہتے ہیں، اور خود بیٹیاں اگر اپنی عزت پر میں ان کی بات کروں کہ اگر آپ رسپیکٹ چاہتی ہیں، تو آپ کو امور خانہ داری پر عبور حاصل کرنا، یعنی گھریلو جو کام کاج ہے نا، اس میں صاف صفائی ستھرائی، کپڑوں کا پریس ہونا، کپڑوں کا طے ہونا، اور ان کو
طریقے کے ساتھ رکھنا. اسی طرح مہمان نوازی کے تعلق سے کہ اگر گھر میں کوئی مہمان آتا ہے تو اس کا سلیقہ کیا ہونا چاہیے. اسی طرح آپ کو بہت زیادہ کچن فرینڈلی ہونا پڑے گا, پکانا کرنا, کیونکہ مرد گھر میں راشن لا کر دے گا, مرد گھر میں صفائی کا سامان لا کر دے گا, مگر ان کو استعمال آپ نے کرنا ہے. مرد استری خرید کر گھر میں لے آئے گا, مگر کرنے کی آپ کے اندر صلاحیت ہونی چاہیے. مرد گھر میں کپڑا دھونے کا پاؤڈر لے آئے گا, مگر دھونے کا طریقہ, واشنگ مشین خرید کر لے آئے گا, اس کو چلانا. یہ تقسیم ہے, یہ ایک تقسیم ہے. اگر وہ تقسیم کو آپ نبھائیں گی, اس تقسیم کو لے کر چلیں گی, آپ کا گھر امن کا گہوارہ رہے گا. اس لڑائی جھگڑے میں نہ جائیں کہ یہ اس کا کام, یہ اس کا کام. جب ذکر چل ہی رہا ہے اہل بیت کے اس مبارک گھرانے کا, تو خود مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ فرمان میں نے پڑھا ہے کہ ہمارے درمیان تقسیم ہو گئی ہے کہ گھر کے کام فاطمہ کریں گی, باہر کے کام میں کروں گا. یہ ہمارے یہ اہل بیت کے گھرانے کی تقسیم رہی ہے. سبحان اللہ. اور مرد کو فضیلت جو دی گئی ہے, الرجال قوامون علی النساء کی جب آپ یہ آیت پڑھتے ہیں تو جو یہ فضیلت جو ان کو دی گئی ہے, اس کا ایک وجہ یہ کہ یہ تم پر خرچ کرتے ہیں. تو مرد کا کام کمانا ہے, روزگار کا, یہ پوری تقسیم ہے. میں نہیں کہتا کہ عورت کو کسی صورت کمانے کی اجازت نہیں ہے, اس کی بحث الگ ہے, اس کے مسائل الگ ہیں. لیکن میں اپنی بچیوں سے یہ عرض کروں گا کہ آپ نے ان چیزوں کو سمجھیں کہ صاف صفائی ستھرائی کیسے کرنی. کل کو شادی کے بعد آپ کو شوہر کچھ کہے تو آپ کو آتا ہی نہیں ہوگا, یا اگر آپ کمبائنڈ ہے, آپ کی ساس کے ساتھ مل کر آپ نے کوئی کام کرنا تو آپ کو بہت شرمندگی ہوگی. اب بیٹیوں کو شادی کے بعد اس شرمندگی سے اگر آپ بچانا چاہتی ہیں تو وہ ماں کا کام ہے. بلکہ یہاں والد کا بھی میں کردار ڈسکس کروں گا. میں نے ایک اسلام بھائی سے بات کی تھی, ان کو میری بات بہت پسند آئی تھی کہ کچھ کام آپ اپنی بچوں کی امی یعنی اپنی بیوی سے کروانے کے بجائے ایک حد اور ایک طریقہ کار میں رہ کر بیٹی سے کروائیں, کیونکہ وہاں بھی شادی کے بعد ہو سکتا ہے کہ اسے یہ کام کرنے کی ضرورت پڑے. وہاں اگر یہ نہیں کر سکے گی تو اس کو شرمندگی ہوگی. پھر یہ شادی کے بعد اپنی ماں سے پوچھے گی, اپنے باپ سے پوچھے گی اب میں کیا کروں, اب میں کیا کروں. کیونکہ امیجیٹ تو شادی نہیں نہ ہوتی. ایسا تو ہے نہیں کہ رات کو سوئے تھے اور صبح مطلب کہ رشتہ آ گیا اور رات کو نکاح ہو گیا اور رخصتی بھی رات کو ہو گئی. کبھی بھی ایسا نہیں ہوتا, جنرلی ایسا ہوتا ہی نہیں ہے. ہوتا یہی ہے کہ 1.5 2 3 3 4 سال ماں باپ کو پتہ ہوتا ہے کہ ہماری بیٹی کہ اب ہمیں شادی کرنی ہے, تو ایک اسپیس ہوتا ہے, ہمارے یہاں بات پکی ہوتی ہے, کچھ منگنی کی ہمارے یہاں طریقہ کار ہوتا ہے, اور یہ ایک مطلب کہ باقاعدہ ٹائم ہوتا ہے, ٹائم پیریڈ ہوتا ہے. تو 1.5 2 سال عمومی طور پر والدین کو ملتے ہیں, تو وہاں پر والدین کو چاہیے کہ اپنی بیٹی کی تربیت اس عنوان پر کریں کہ شادی کے بعد گھر چلانے میں اس کو تکلیف کم سے کم ہو, اور اسی میں اس کو قوت برداشت بتائیں کہ بیٹا برداشت کرنے کی صلاحیت یہ ہونی چاہیے. اور یہ ساری, کیونکہ یہ میں آپ کو ایک بات سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں, اللہ کرے کہ آپ سمجھ جائیں. عمومی طور پر جیسے کہ یوں سمجھیے کہ رخصتی سے پہلے بیٹی جہاں اس کی شادی ہوئی ہے ان کے ساتھ ایک رشتہ بڑا وہی بہو والا اور ایک مہمان والا ہوتا ہے. لیکن جب رخصتی ہو کر جب گھر چلی جاتی تو حقیقی طور پر یہ اسی بیٹی کے روپ میں آ جاتی ہے جو اپنے ماں باپ کے گھر میں تھی. جیسے امی کہتی تھی اٹھتی ہے کہ نہیں, آتی ہے کہ نہیں, کام کرتی, کام نہیں کرتی, یہ کوئی پکانے کا طریقہ ہے. اب یہ ماں کرتی تھی نا, ہو سکتا اب وہاں یہ نوبت آ سکتی ہے, کیونکہ اب آپ اس گھر کا پارٹ بن گئی ہیں, اس گھر کا حصہ بن گئی ہیں. تو آپ کو یہ ساری چیزیں محسوس کرنی ہے. تو یہ دونوں صورتوں میں ہے, آپ کی بیٹی کسی کے گھر میں ہے یا کسی کی بیٹی آپ کے گھر میں ہے, دونوں صورتوں میں آپ نے بیٹیوں کے تعلق سے اپنے آپ کو رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو ضرور دیکھنا ہے. اور بیٹیوں کو, ماں باپ کو چاہیے کہ اپنے بیٹیوں کی اس طرح کی تربیت کریں کہ یہ گھر کے امور جو ہیں, امور خانہ داری, اس کو نبھائیں, اور وہ حیا, تقوی, پرہیزگاری, نماز, عبادت, بچوں کی تربیت, یہ سارے سلیقے ماں باپ کا کام ہے کہ بیٹیوں کو بیان کریں. اچھا, اب بیٹی آ گئی کسی کے گھر میں اور اس کو نہیں, بیچاری کو اتنا مطلب کہ نوحہ اتنی نہیں ہوئی, جو بھی تھا بیک گراؤنڈ پر بحث نہ کریں. تو اب اس گھر کے اندر اس کا کام ہے کہ وہ اس کو مہلت دے. ظاہر ہے یہ تو طے ہے کہ شوہر پکانے والی نہیں لایا, شوہر ماسی نہیں لایا. ماسی مطلب کام والی, صحیح, وہ یہ نہیں لایا, وہ بیوی لایا ہے. اور اس کے ایک اپنے حقوق, اس کی اپنی رسپانسبلٹی ہے, وہ اس کو ادا کرنا چاہیے. لیکن گھریلو
کام کاج یہ سارے معاملات میں اگر یہ آپس میں ڈس بیلنس ہو جائے گا تو گھر کا نظام خراب ہو جائے گا. اب شوہر بولے میں گھر میں بیٹھا رہا ہوں تو کمانے جاؤ تو ڈس بیلنس ہو جائے گا نا. تو ایسا نہیں ہے, آپ اس کو تھوڑا وقت دیں, وہ سیکھ لے گی, وہ سمجھ لے گی, تانا نہ دے, طنز نہ کرے, تنقید نہ کرے. آپ کو بھی 100 چیزیں سیکھتے سیکھتے آئی ہیں. آپ بھی کوئی شادی کے بعد شوہر بن کر آپ کو ایسے مطلب دنیا کے سب مطلب نمبر 1 شوہر تو آپ بھی نہیں گئے ہوگے. ظاہر اب آپ کی بھی کچھ نہ کچھ خامیاں خرابیاں نظر ہی آئیں گی. تو ایک دوسرے کو وقت دیں, ایک دوسرے کو مہلت دیں. اسی طرح اگر کمبائنڈ فیملی ہے تو سسرال کے دیگر لوگ اس کو ایڈجسٹ ہونے دیں. کچھ سیکھ کر نہیں ہے, کچھ کر کے نہیں آئی, کر کے نہیں آئی ہے تو وہ آئیے تو ٹھیک ہے, وہ گھر میں آئیے, ایک دو مطلب کہ بہو بن کر آئیے تو بہو بن کر رہے گی. لیکن اگر آپ گھر میں مل کر کوئی کام کاج کرنا چاہتے ہیں, اور یہ کرنا ہی چاہیے, صاف صفائی ستھرائی کچن یہ سب ایک تقسیم کے ساتھ ہوتا ہے اور مل جل کر ہوتا ہے, کسی ایک پر بھی نہیں ہوتا. کہ مثال کے طور پر اگر ساس آلو کاٹ لے تو بہو پیاز کاٹ لے, تو مطلب کہ اگر نند ہے تو وہ دھنیا یا پودینہ صاف کر دے. مثال دی ہے میں نے آپ کو. تو یہ کام کی تقسیم ہوگی تو گھر چلتا ہے, ورنہ وہ بہو بولے کہ نہیں میں بہو تو ساس کام کرے تو یہ بھی غلط, ساس بولے کہ خالی بہو کام کرے تو یہ بھی غلط. مل جل کر ایج وائز ایک دوسرے کی طبیعت اور ایک دوسرے کا مقام مرتبہ دے کر کام کو تقسیم کریں. اور بیٹیوں کا میں نے جیسے اب درخواست کر دی ہے کہ آپ ان کو مہلت بھی دیں, وقت بھی دیں. انشاءاللہ وقت کے ساتھ ساتھ سب ایک چیز درست ہو جاتی ہے. مگر بیٹیوں کو گھر کے کام کاج وغیرہ کی مہارت کے ساتھ میں اپنی بیٹی کو رخصت کیجئے گا. اللہ پاک نے چاہا تو آپ دیکھیں گے آپ کی بیٹی آپ کو دعائیں نہ دے تو مجھے کہیے گا. اور اپنی امی کو دعا, ابھی شروع میں بھاری پڑے گا, ابھی جیسے میں نے کہا ہے اگر کوئی ماں شروع ہو جائے گی تو ماں بھی ڈنڈا لے کے شروع نہ ہو. ابھی وقت ہے تو انشاءاللہ سیکھ جائے گی, کر لے گی. اس کو اٹھنے کی صلاحیت پیدا کریں کہ وقت پر اٹھے, وقت پر سوئے, وقت پر کھائے, وقت پر پیے, اور مطلب غذائیں کھا لے. ایسا اس کے نخرے بھی نہ ہوں, ورنہ نخرے ماں باپ برداشت کریں گے, سسرال والے برداشت نہیں کر سکیں گے, شوہر برداشت نہیں کر سکے گا. اب شوہر کو بولے گی کہ میرے والد نے مجھے کبھی نہیں بولا, تو شوہر بولے گا میں تیرا باپ نہیں ہوں, میں تیرا شوہر ہوں. تو یہ مطلب کہ یہ جو آپ دیکھیں بیٹیوں کا پروگرام ہے تو میں نے بیٹیوں کے تعلق سے آپ سے باتیں کر دی ہیں, اور ایک ساتھ بہت ساری باتیں میں نے کر دی ہیں. اور اللہ پاک نے چاہا تو ایک معاشرے میں رہنے کرنے والا اور اپنے کلچر کو, اپنی ثقافت کو, اپنے طور طریقوں کو سمجھنے والا ایک جہاں دیدہ شخص اللہ پاک نے چاہا تو مجھ سے اختلاف نہیں کرے گا. وہ یہ کہے گا کہ نہیں یار اگر ایسا ہو جائے, بلکہ جہاں یہ نہیں ہو رہا نا وہ بھی اگر سننے کا تو کہیں گے یار کاش ایسا ہو جاتا. اب بھی ہو جائے گا, کوئی نہیں یار, مطلب کہ کوئی مطلب کہ آپ کی تھوڑی مطلب کوئی وہ گیم ہے کہ ختم ہو گئی اور ٹائم پورا ہو گیا. انشاءاللہ جب تک سانس ہے تب تک آپ اپنے اندر یہ سلسلہ چلاتے رہیں اور نبھانے کا سلسلہ چلتا رہے گا تو انشاءاللہ ہو جائے گا. مگر یہ ایک ہمارے معاشرتی تقسیم ہے, اخلاقی تقسیم ہے, گھریلو تقسیم ہے کہ گھریلو امور خانہ داری کو یہ نبھائے اور باہر کے کاموں کو اپنا مرد نبھاتا ہے. الحمدللہ بڑی خوبصورت اور بڑی ماڈل لائف ہوتی ہے کہ جب شوہر گھر پر آتا ہے تو اچھا خاصا مطلب کہ محنت مزدوری کر کے 2 پیسے کما کر لاتا ہے, امید کرتا ہے کہ مجھے یہ ہوگا. تو یہ انشاءاللہ ترکیب سے بیٹی گھر پر آئے گی نا اور سکھا کر آئے گی تو اللہ پاک نے چاہا تو بہت فرق پڑے گا. اللہ پاک آپ سب کے گھروں کو آباد رکھے, خوش رکھے, شاد رکھے, اور ایک دوسرے سے تعاون کرتے رہیں, ایک دوسرے کے ساتھ خیر خواہی کرتے رہیں, ایک دوسرے کی عزتوں کا خیال رکھتے رہیں. انشاءاللہ اللہ پاک سے دعا ہے خاتون جنت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا صدقہ آپ کے گھروں کو اللہ تعالیٰ خوشیوں کا گہوارہ بنا دے. میں 1-2 باتیں بیچ میں کہنا چاہ رہا تھا, لیکن جب اچھی بات ہو رہی ہو تو میرا خیال ہے اس اچھی بات کو لینا سننا چاہیے. بعض اوقات ہم کاؤنٹر کرنے پر آتے ہیں اور بات برائے بات تو ہو جاتی ہے, لیکن اصل بات وہی ہوتی ہے جو بتایا جا رہا ہے وہ بندے کو سیکھنا چاہیے اور اس کو ماننا بھی چاہیے. کالز ناظرین کی لیتے ہیں, پھر انشاءاللہ مزید باتیں بھی شامل کرتے ہیں. جی میرا نگرانی شروع سے یہ کوسچن ہے کہ ہم بچیاں حضرت بی بی فاطمہ کی سیرت کو اس طرح فالو کریں. آپ بیٹا اپنی امی کی بات مانیں, اپنے ابو کی عزت کریں, اپنی امی کی عزت کریں اور ان کی فرما برداری کریں, ان کو خوش کریں. انشاءاللہ آپ پہلے اس کو اختیار کریں پھر آگے بڑھتے رہیں گے انشاءاللہ. مرحبا. جی کون؟ طہارت طارق اسلام آباد سے عرض کر رہا ہوں. وے آف پروگرام میں آج خاتون جنت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا ٹاپک لیا گیا. الحمدللہ ہمیں بہترین
رہنمائی حاصل ہو رہی ہے۔ عرض خدمت یہ تھی کہ ایک عورت کا معاشرے میں کردار کیا ہے، اور ان ہمارے اسلاف کے خطوط کے مطابق، تربیت کے مطابق اگر ہم چلتے رہیں گے تو پھر کتنے خوشگوار گھرانے بن سکتے ہیں۔ عورت کا معاشرے میں مقام کیا ہے، اور دعوت اسلامی ان کی تعمیر و ترقی اسلاف کی سیرتوں کی روشنی میں کس طرح کر رہی ہے، اور کیا کیا آگے پروجیکٹ ہیں ہمارے، بالخصوص جو ادارے ہیں اگر ان کا تعارف پیش ہو جائے، اس پہ نگران شورا اگر مدنی پھول ارشاد فرمائیں گے تو بہتوں کا بھلا ہو جائے گا۔ خیر ڈیٹیل تو اس میں بہت بیان کی جا سکتی ہے۔ عورت کی مین جو معاشرتی ذمہ داری ہے جو میں سمجھ پایا ہوں، وہ شادی کے بعد اسپیشلی بچوں کی تربیت ہے۔ ایک سمجھے کہ والدین شادی سے پہلے ایک بیٹی کو تیار کر رہے ہیں جو معاشرے میں ایک بہترین افراد تیار کر کے دے گی۔ یہ والدین کی رسپانسبلٹی ہو گئی جو بیٹیوں کے ماں باپ ہیں، کہ میں اپنی بیٹی کو اتنا پریپیئر کر کے دوں۔ اب وہ نصیب پھر ماں باپ کے کہ بیٹی اس کو پراپر لے پاتی ہے کہ نہیں لے پاتی، مگر یہ رسپانسبلٹی ماں باپ کو چاہیے کہ اپنی بیٹیوں کے ذہن میں بٹھائے کہ اس نے آگے معاشرے کو بہترین افراد و بہترین نسلیں تربیت کر کے معاشرے کو دینی ہیں، اور ایک خوشگوار گھرانے کی بنیاد ڈالنی ہے۔ نمبر ایک یہ تو ایک ہو گئی۔ دوسرا یہ کہ اپنی اولاد کی بہترین تربیت کرے۔ اللہ پاک اگر اولاد دیتا ہے تو اس کی بہترین تربیت کرے، اور اس کے لیے بہت وقت چاہیے ہوتا ہے۔ آپ سوچئے کہ اس کی لائف کے یہ تقریباً 5-6 سال جو ہے نا وہ اسی طرح گزر گئے جس میں اس نے ایک اچھے انداز سے اولاد کی پرورش کرنی ہے، اس کی نشو و نما کرنی ہے۔ اچھا اسی میں اللہ پاک چاہے تو ہو سکتا ہے کہ اس دوران اور بھی خوشخبریاں اس کے گھر میں اس کو نصیب ہو جائیں، تو پھر وہ اس کی ایک پریکٹس۔ تو اگر دیکھا جائے تو عورت کے اگر 2-4 بچے ہو جاتے ہیں تو وہ ایک لانگ پیریڈ ہوتا ہے۔ اگر اس کی ٹوٹل لائف دیکھیں تو 12-15 سال اس کی زندگی کے شادی کے بعد اسی طرح اولاد کی ولادت اور اس کے مسائل اور اس کی پرورش اور اس کی نگہداشت اس میں گزر جاتے ہیں۔ اب آپ غور کیجئے کہ اگر 20 سال کی عمر میں بھی کسی لڑکی کی شادی ہوئی ہے تو یہ بچوں کی جو تربیت کا سلسلہ تقریباً 20 سال نکل جاتے ہیں، اس کے آگے نکلتے ہیں۔ جو ایک جرنل پریکٹس کی بات کر رہا ہوں، جو سمجھنے والے سمجھ رہے ہوں گے، تو اس کی عمر ویسے ہی 40 سال کی ہو جاتی ہے۔ جب 40 سال کی اس کی عمر ہو جاتی ہے تو جو پہلا بچہ جو ہوتا ہے اس کی عمر 18-19 سال کی ہو چکی ہوتی ہے، بیٹی ہوتی ہے اس کی 18-19 سال کی عمر ہو گئی ہوتی ہے۔ اسی دوران ان کی اخلاق کی تربیت، ان کی تعلیم و تربیت، ان کے سلیقے جس کا میں نے تھوڑی دیر پہلے بیان کیا۔ کین یو امیجن یہ ایک ایسی فیمیل ٹیچر ہے گھر کی جس کا انسٹیٹیوشن، جس کا مطلب ایجوکیشن انسٹیٹیوشن اس کا گھر ہے، اور وہ ایز اے ٹیچر اپنے گھر کے اندر، اور یہ سارے اس کے ایک طرح سے اس کے جو بچے ہیں ایک طرح سے 1-1 کر کے اسٹوڈنٹ ہے۔ ابھی 1st 2nd 3rd 4th میں گیا تو پھر KG کا ایک اسٹوڈنٹ پھر آ گیا اس کے پاس۔ بات سمجھ رہی ہیں؟ یہ میں اپنی اسلامی بہنوں کو سمجھا رہا ہوں۔ تو یہ ایک مطلب کہ ایک اس کا پروسیس ہے، اور پھر اسی کے درمیان یہ اپنے شوہر کی بھی خدمت کرتی ہے، اور یہ سب کچھ کرا کر نماز عبادت کے ساتھ اپنی زندگی گزارتی ہے۔ خاتون جنت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ نے پکاتے قرآن کی تلاوت کیا کرتی تھی۔ تو یہ مطلب ان کی عبادت، اور ایسی عبادت کرتی تھی کہ یعنی کہ یا اللہ کو ایسی رات ہو جس کی صبح نہ ہو اور میں تیری عبادت کرتی رہوں۔ یہ خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا انداز تھا، ٹھیک ہے۔ تو اب یہ ایک ایسی رسپانسبلٹی ہے کہ جب عورت اس ذمہ داری سے خود کو باہر نکالتی ہے تو بہت ساری خرابیاں پیدا ہو جاتی ہیں، اور ایسا ہوا ہے۔ اگر یہ رسپانسبلٹی عورت سیریسلی لے لے کہ بھائی میرا کام کیا، یہ کام ہے، یعنی کہ معاشرے کو اتنے اہم افراد تیار کر دینا، یہ آپ کی ذمہ داری کیا کام ہے؟ پوری سوسائٹی پہ اتنا بڑا احسان ہوتا ہے آپ کا۔ تو یہ ایک تو ہوتا ہے۔ دوسرا پھر جو ظاہر ہے کہ پھر وہ شوہر جب گھر میں آتا ہے تو اس کے ساتھ پھر بچوں کی تربیت کا سلسلہ رہتا ہے۔ لیکن میں نے چند چیزیں بیان کی۔ دعوت اسلامی میں الحمدللہ اسلامی بہنوں کو روزگار بھی فراہم کیا جاتا ہے، یہ ساری باتیں بھی کی جاتی ہیں، ان کی تربیت ہوتی ہے۔ لاکھوں اسلامی بہنیں ہفتہ وار اجتماعات میں شرکت کرتی ہیں، مدرسۃ المدینہ بالغات پڑھتی ہیں، ان کے درس و تدریس کے سلسلے ہوتے ہیں۔ خود جو دعوت اسلامی کے اندر جو ہم کہتے ہیں 52,000 جو امپلائیز ہیں، اس میں ایک اچھا خاصا ریشو ہمارے اسلامی بہنوں کا بھی ہے، اور مطلب کہ جو وومن جو ایک امپلائمنٹ ہے اس کو بھی دعوت اسلامی رکھا ہے کہ ماشاءاللہ ایک عزت اور ایک اچھا روزگار بھی انہیں مہیا ہوتا ہے۔ تو یوں ان کی تربیت کے وہ سارے سلسلے چل رہے ہوتے ہیں۔ جیسا عالمی مجلس سے مشاورت پوری بنی ہوئی ہے جو اسلامی بہنوں کے سسٹم کو دعوت اسلامی میں دیکھ رہی ہوتی ہے۔ کال ہمارے صاحب، میرا نام عدنان ہے، اور میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ سسرال میں بسنے کے لیے بیٹی کو کیا کیا باتیں سکھانی چاہیے؟ یہ میں الحمدللہ کچھ دیر پہلے اس پر میں عرض کر چکا ہوں کہ بیٹیوں کو کیا کیا باتیں سکھانی چاہیے۔ برداشت اور صبر بھی ان کو
سکھانا چاہیے، اور بیٹیوں کو بھی چاہیے کہ وہ بس یہ دیکھیں یہ میرا گھر ہے، اب نرمی ہے، گرمی ہے، خزاں ہے کہ بہار ہے، یہ میرا گھر ہے، اور میں انشاءاللہ میں یہی ہوں، اور میں اسی میں ایڈجسٹ ہو جاؤں گی، اور اسے انشاءاللہ امن کا گہوارہ میں بناؤں گی۔ اسپیشلی میری مبلغات جو اسلامی بہنیں ہیں، ان کے لیے تو موقع ہوتا ہے کہ ایسا گھر اگر خدا نہ خواستہ مل جائے جہاں بڑے مسائل ہوں، تو اپنی انفرادی کوشش اور اپنی کردار کے ذریعے اس گھر کو بالکل بدل کے رکھ دے۔ یعنی اس کے ساتھ تو 2 5 10 لوگ مل گئے کہ جس پر یہ اپنی تمام تر وہ جو مبلغانہ جو صلاحیتیں ہیں اور کردار جو ہے اللہ پاک کی رحمت سے اس کو برے کار لائے اور اپنے گھر کا نقشہ بدل کے رکھ دے۔ مردوں کو تقویٰ پرہیزگاری مل جائے گی جو بھی پردے کی رعایتوں کے ساتھ، اور عورتوں کو انشاءاللہ نیکی تقویٰ پرہیزگاری کا راستہ مل جائے گا۔ جی میرا سوال یہ ہے کہ بیٹی کا گھر اجاڑنے میں ماں کا کردار ہو سکتا ہے؟ جی ہو سکتا ہے، آباد کرنے میں بھی ماں کا کردار ہو سکتا ہے، اور برباد کرنے ماں کا کردار ہو سکتا ہے۔ اور ماں اگر بیٹی کو صبر کی اور گھر چلاتے رہنے کی تلقین کرتی رہے گی تو انشاءاللہ آباد کرنے میں کردار رہے گا، اور اس کو اکسانے کا سلسلہ رہے گا، اور اس کو مطلب کہ مس گائیڈ کرنے کا سلسلہ رہے گا، تو ڈیفینیٹلی گھر برباد ہونے کے بالکل پھر برباد رہنے میں کچھ رہتا نہیں ہے۔ اکسانا کیا ذرا یہ اکسانا مطلب کہ یہی ہوتا ہے کہ اگر بیٹی جیسے، ویسے تو میں آپ کو بیٹیوں کو عرض کر دوں کہ بیٹیوں کو نہیں کرنا چاہیے، اب اس کا یہ گھر ہے، کیا فائدہ بولنے سے؟ بیٹی بول بھی دے گی، اور بیٹی اب ماں بولے کہ میں بات کروں تو نہیں بات نہیں کرنا، تو خالی بیٹی نے پھر بات کری کیوں؟ کوئی مصلحت ہی نہ آ رہی، کوئی حکمت ہی نہ آ رہا ہے، کوئی درست وجہ ہی نہ آ رہی بات کرنے کی۔ وہ ہے نا، بات کہنے سے دل ہلکا ہو جاتا ہے بندے دل ہلکا ہو جاتا ہے، گناہوں سے نامہ اعمال بھاری ہو گیا، اس کا کیا کریں گے؟ ٹھیک ہے، تو یہ احتیاط کرنی چاہیے۔ یعنی میں آپ کو عرض کروں کہ کچھ عرصہ لگتا ہے، عادت ہو جاتی ہے بات نہ کرنے کی، کہ اس کو یہ ہفتہ 10 دن کے اندر اس کو صورت بدلتی نظر آ جائے گی، پھر ہفتہ 10 دن صورت بدل، تو یہ سمجھ جائے گی کہ یار بات کرنے کا کوئی فائدہ ہے نہیں، وہی گھر ہے جیسے میرا گھر تھا کہ تھوڑی بہت ہوتی ہے 19 اس کے بعد ویسے گھر چل جاتا ہے، وہ اس کو اندازہ ہو، پریکٹس ہو جائے گی، اس کی روٹین ہو جائے گی۔ پھر اللہ نے چاہ بچے ہو جائیں گے، بچوں میں پھر تھوڑے اور مسائل بچوں کے تعلق سے ہو جائیں گے، پھر ایک دو اور بچے ہو جائیں گے، پھر ہو جائیں گے، یہ سب مطلب کہ یہ جو مطلب کہ جذباتی ہو جاتی ہیں، بے صبری ہو جاتی ہیں، اور ماں کا بلا وجہ کا سپورٹ اگر بچی کو مل جاتا ہے نا، تو ایسوں کی بچوں کے گھر ٹوٹ جاتے ہیں۔ یا باپ بلا وجہ سپورٹ کر دیتا ہے، یا ماں بلا وجہ سپورٹ کرتی ہے۔ بالکل ماں باپ کو بیٹی کا تھوڑا اس کو واضح کر دینا، جیسے ایک بات ہوتی ہے، ہم بیٹھے ہوئے ہیں، بالکل کسی تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، یہ بات ہے بیٹا ہم بیٹھے ہیں، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ بیٹی کو ماں باپ سے آسرا ہوتا ہے، بیٹی کو ماں باپ سے امید ہوتی ہے، کیونکہ اس نے اٹھا کر پھینک نہیں دیا ہے، وہ اس کی بیٹی ہی ہے، کوئی ایسا معاہدہ نہیں ہے کہ آج سے ہماری بیٹی نہیں ہے، خون کا رشتہ نہیں ہے، وہ ایک بانڈنگ ہے، ایک بلڈ ریلیشن ہے، اور ایک ایکسپیکٹیشن، ایک امید ہے، وہ ڈیفینیٹلی رہتی ہے۔ بعض اوقات بیٹی کے ساتھ ایسا سلوک ہو رہا ہوتا ہے کہ اللہ کی پناہ، اس کی جان اس کی عزت پر آئی ہوئی ہوتی ہے، تو اب ماں باپ بولے نہیں ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے، تو یہ تھوڑی ہوتا ہے پھر جیسی سچویشن۔ مگر نارملی جو گھر کے اندر جو مسائل چل رہے ہوتے ہیں، تو وہ مطلب بیٹی کو انڈرسٹینڈ کروانا چاہیے کہ بیٹی یہ سے بڑھ کر چیزیں تو ہمارے گھر میں آپ کے ساتھ ہوا کرتی تھی، تو ایسے میں مطلب ان کو یہ اکسانا، اس کو کہتے ہیں کہ تیرے منہ میں زبان نہیں ہے، تو بھی بیٹھ جا، تو بھی دروازہ بند کر دے، تو بھی یہ کر دے، تو بھی وہ کر دے، تو بھی یوں کر دے، یعنی خذ العفو۔ قرآن میں اللہ پاک نے اپنی سفر ابھی معاف کرنا اختیار کرو، ٹھیک ہے؟ تو آپ جب تک کہ اپنی بچیوں کو یہ تربیت نہیں دیں گے اور ان کو سپورٹ کریں، ان سے ہمدردی کریں، مگر ہمدردی کرنے کے بعد آپ کا جو گول ہے وہ گول بیٹی کا گھر آباد کرنا ہے، نہ کہ بیٹی کو گھر بلانا ہے۔ ٹھیک، وہ جہاں ہے بس وہی ہے۔ تو ہم اپنی بیٹی کو کھلا سکتے ہیں، بٹھا سکتے ہیں، ہمیں تو کوئی پرابلم نہیں ہے، آپ اس کا کھانا کوئی ہمارے پر بھاری تھوڑی آئے بیٹھے نہیں، اب بھی یہ باتیں اچھی لگتی ہیں، بیٹی کو بھی اچھی لگتی ہیں، لیکن میرے پاس جو کچھ اس طرح کے واقعات ہیں کہ یہ بیٹیوں کو پھر پتہ چل جاتا ہے کہ ہمارے ماں باپ پر شادی سے پہلے تو ٹھیک، یعنی بیٹی جب گھر پر یوں رکنے آتی ہے نا، لڑ کر نہیں، تو ماں باپ ایک مہینے تک خوش ہوتے ہیں، کھلائیں پلائیں موج کریں، لیکن خدا نہ کہتا بیٹی روٹ کے یا گھر توڑ کر آ جاتی ہے نا، پھر بیٹی کو بھی سمجھ پڑ جاتی ہے کہ میرا وہ گھر صحیح تھا، ماں باپ کا پھر وہ انداز بدلتا نظر آتا ہے، وہ چیز رہتی نہیں ہے نا، ٹھیک ہو گیا، وہ چیز رہتی نہیں ہے۔ اس لیے بیٹیوں کو سمجھنا چاہیے، تو کہ مطلب کہ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ بیٹیاں جو ہے نا وہ باپ کے بلبوتے پر اپنا گھر توڑوا دیتی ہیں،
اور باپ بھی اپنے بلبوتے پر بیٹی کا گھر توڑوا دیتا ہے، اور تھوڑے سے باپ کا انتقال ہو گیا، اب بیٹی بولتی اب میں کیا کروں. یہ میں نے جو آپ کو کہا ہے نا، یوں سمجھے کہ میں بہت ساری چیزیں مشاہدے اور پریکٹیکل کیے ہوئے میں آپ سے شیئر کر رہا ہوں. اب بیٹی بولے کہ یار اب میں کیا کروں، اب تو میرا باپ بھی نہیں رہا، بھائی پر کیا ڈیپینڈ کرے گی. ماں خود بیچاری بے بس ہو گئی ہے، پریشان ہو گئی ہے کہ وہ اپنا کرے کہ بیٹی کا کرے. ہاں بھی چلی گئی سب. اب ماں بھی چلی گئی، اللہ نہ کرے کوئی حادثہ ہو گیا، کوئی بھی واقعہ ہو گیا، اب بیٹی بولے یار اب تو مت نہ ادھر کہہ رہے نہ ادھر کہہ رہے. اچھا پھر بعد اوقات بیٹی کو یاد آتا ہے کہ یار میرا شوہر پھر بھی ٹھیک تھا، یہاں تو میرے بچوں کے لیے بھی مسائل ہو گئے، لہذا میں اپنی تمام تر اسلامی بہنوں کو بس نبھائیں نبھائیں. اور ماں باپ کو بھی ماں باپ اگر بالفعل ویسے ماں باپ ہے، مجھے ایک والد نے کہا تھا یار میری بیٹی کیسے، میں نے کہا بھائی خدا کا خوف کر، کوئی عقل کے ناخن لے. یوں کہ بیٹی کے لیے باپ کہتا ہے کیا، یہ میں خود آپ کو پرسنل بتا رہا ہوں، کسی سے میری بات ہوئی تھی، تو اگر خدا نہ کہتا ماں باپ بھی جذباتی ہو جائے نا تو بیٹی کو چاہیے کہ جذباتی نہ ہو. گھر آپ کا ہے، نہیں ماں میں اپنے گھر میں ٹھیک ہوں، میں انشاءاللہ ایڈجسٹ کر لوں گی، میں کر لوں گی بس. اب اتنی تربیت تو ماں باپ کو بھی پھر تھوڑی ہمت دے، امی ابو کو بولے اتنی تربیت تو آپ نے میری کی ہے کہ انشاءاللہ میں ہینڈل کر لوں گی، اچھے طریقے سے کر لوں گی، آپ بے فکر ہو، ٹینشن نہ لیں آپ. مجھے آپ نے ماشاءاللہ شادی کر دی، مجھے آپ نے ایک گھر بھیج دیا، اب انشاءاللہ میں آپ کی آنکھیں ٹھنڈی کروں گی. اور وہ گھر سے اگر کوئی پرابلم ہے تو اپنے انشاءاللہ کہتے ہیں نا کہ وہ دن بدل جاتے ہیں، انتظار کریں. ایسا کوئی ایک پیرامیٹر بتا دیں کہ اگر جیسے یہ ہماری بہن بیٹی کے ساتھ جیسے شادی شدہ زندگی کے بعد اگر یہ کچھ ہے، سو اٹس مینز کہ معاملہ جو ہے نا کہ مجھے سوال مجھ سے یہ سوال کیا تھا کسی نے، ایک مطلب کہیں بیٹھے تھے، یہ سوال ہوا تھا کہ ایک اسٹینڈرڈ کیا. جی تو میں اپنی ناک کی شکل کے مطلب میں نے عرض کیا کہ ماں باپ یہ دیکھ لیں بیٹی کی جان و عزت محفوظ ہے اور اس پر ظلم نہیں ہو رہا اور اس کے حق ادا کیے جا رہے ہیں، سمجھو بیٹی سکھ ہے. سبحان اللہ. شاپنگ پہ نہیں لے جا رہا، بیٹی سکھی ہے. یہ سب ایکسٹرا ہے. شوہر اگر نان نفقہ دے رہا ہے، حق ادا کر رہا ہے، ظلم نہیں ہو رہا، اس پر مطلب کہ کوئی جان و عزت اور اس کی کوئی مطلب کہ مسائل نہیں ہے، تو اس طرح کی کوئی چیز نہیں ہے، ٹھیک ہے، اور ظلم نہیں ہو رہا، تو سمجھے بیٹی. اب یہ سون کی اینٹیں نہیں کھلائی جا رہی، سون کا بستر نہیں دیا جا رہا، یہ نہیں دیا جا رہا، وہ نہیں دیا جا رہا، تو شاپنگ نہیں کرائی جا رہی، یہ نہیں کرایا جا رہا. دیکھیں یہ ہر گھر کا ایک اپنا اپنا نظام ہے. ہر گھر کا ہو سکتا ہے کہ کسی مضبوط گھر سے کسی کمزور گھر میں گئی ہو. لوگوں کے اپنے اپنے نیچر ہوتے ہیں، کچھ کھلانے پلانے میں فراخی ہوتے ہیں، کچھ کھلانے پلانے میں معتدل ہوتے ہیں، تو وہ ہر ایک اپنا اپنا مزاج ہوتا ہے. تو اس میں مطلب کہ میں نے جو درخواست کی ہے، اگر یہ دیکھیں گے بیٹی بھی دیکھیں گے میرا حق ادا ہو رہا ہے، مجھے مطلب کہ ایسی کوئی چیز نہیں ہے، ٹھیک ہے، میری ہر خواہش پوری نہیں ہو رہی، تو ہر خواہش تو آپ کے والدین نے بھی کون سی آپ کی پوری کر دی تھی. ٹھیک ہو گیا، ٹھیک ہے نا. کال لیتے ہیں. جی عبد الخالق اتاری ہوا کینٹ سے عرض کر رہا ہوں، سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی سیرت کے حوالے سے گفتگو ہو رہی ہے اور ضمناً بیٹیوں کے حوالے سے بھی گفتگو ہوگی. تو اس ضمن میں یہ ارشاد فرمائیں کہ ایک باپ کو اپنی بیٹی کے ساتھ کتنا کلوزنس ہونی چاہیے اور کتنا دوستانہ تعلق ہونا چاہیے. کہ بعض جگہ پہ افراد اور تفریط ہے کہ باپ اور بیٹی کے درمیان گیپ نظر آتا ہے، اور بعض اوقات تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے باپ نے اپنی بیٹی کو بیٹوں سے بھی زیادہ اہمیت دی ہوئی ہوتی ہے اور بیٹی اپنی مرضی سے سارا کچھ کر رہی ہوتی ہے. اور اس حوالے سے ارشاد فرمائیں کہ پھر کہاں تک گنجائش ہے، اور یہ جو دوستانہ تعلق ہوتا ہے اس میں کہاں تک گنجائش ہے، کیا انداز ہونا چاہیے، اس حوالے سے بھی کچھ مدنی پھول ارشاد. دیکھو بہت ڈیٹیل والا سوال آپ نے کیا ہے. ایک تو میں ایک بات عرض کروں کہ دوستانہ بہت کافی آج کل یہ چل رہا ہے کہ دوستانہ دوست کیسے ہوتے ہیں آپس میں، کیا ماں باپ اور اولاد کیا دوستوں کی طرح رہیں گے؟ نہیں. ایک بات کرنے کی گنجائش بھی ہوتی ہے کہ دوستوں میں کوئی وہ کہتے ہیں نا کہ کوئی وہ حجاب تھوڑی ہوتا ہے، لیکن والدین اور اولاد میں حجاب ہوتا ہے. اسپیشلی جب بیٹی اور باپ کی بات کی جائے گی تو وہ ایک حجاب ہوتا ہے، وہ ایک فیمیل اور ایک میل، یہ تو رہے گا. اور کچھ باتیں ایسی ہیں کہ جو باپ اپنی بیٹی سے نہیں کر سکے گا، ماں کر سکتی ہے، بیٹی سے باپ نہیں کر سکتا. تو باپ اور بیٹی کے درمیان ایک ڈسٹینس ہوتا ہے، تو یہ ہونا چاہیے اور معتدل انداز ہو. بیٹوں کو بھی فیل نہ ہو کہ باپ کو بیٹی کی پرواہ، نہ بیٹی کو یہ فیل ہو کہ میرے والد صاحب کو اپنے بچوں کی زیادہ پرواہ ہے. اس پہ تو اس کو بیلنس رکھنا پڑے گا. اولاد کے معاملے میں بالکل بیلنس رکھنا پڑے گا.
ہاں یہ الگ بات ہے کہ اپنے بیٹوں کو ضرور باپ سکھائے کہ بیٹا اپنی بہنوں کے ساتھ شفقت کرے. یہ یاد رکھیے گا. اسپیشلی شادی کے بعد بہنوں کو بھائی بہت یاد آتے ہیں. تو جو بھی اس وقت مجھے دیکھ اور سن رہے ہیں، اگر آپ کی بہنیں شادی شدہ ہیں تو میں بھائیوں سے ریکویسٹ کروں گا کہ کیا حال ہے، خوش ہے، یہ ساری نہیں، اور کوئی کام تو نہیں ہے میرے لیے، بچے کیسے ہیں، گھر میں بیٹا کوئی میرے لیے کام ہو تو بتانا. بہن کا سینہ چوڑا ہو جاتا ہے کہ میرے بھائی میرے کو پوچھتے ہیں. تو یوں بہنوں کو، اسپیشلی اگر والد صاحب دنیا سے چلے گئے تو بھائیوں کا رول بڑھ جاتا ہے. تو والد کا کام گھر کے اندر اپنی بیٹی کے ساتھ ایک حیا والا معاملہ تو ڈیفینیٹلی ہونا چاہیے. اور وہ ایک یہاں تک کہ میں کہوں کہ اگر والد اگر گھر میں آئے تو بیٹی کو چاہیے کہ اپنے آپ کو دوپٹہ لے لے. ایک ہمارا کلچر ہے یہ. ٹھیک ہے آج دنیا بہت آبول آگے پیچھے چلے گی، تو دنیا آج جتنی دنیا ایڈوانس ہوئی ہے اتنی دنیا نے نقصان بھی اٹھایا ہے، گھروں نے نقصان اٹھایا ہے، اور بہت سارے نقصانات ہوئے ہیں. جو میں کہنا چاہتا ہوں میں کھل کر کیا بیان کروں. والد کو بھی چاہیے کہ بیٹیوں کو جو لباس دے نا وہ حیا والا دے، بیٹیوں کو حیا سکھائے. حیا جتنی زیادہ ہوگی اتنی اچھی ہے. اور والد کو بھی چاہیے کہ اپنے بچیوں کے ساتھ میں بھی ایک باحیا انداز میں رہے، گفتگو میں احتیاط کرے، کوئی ایسی کلام نہ کرے جو ایک نازیبا کلام ہو. تو بیٹیوں میں انشاءاللہ بڑی، یہ یقین مانے بیٹیاں مطلب کہ بہت خوبصورت تربیت ہو جائے گی. یہ جی کون